نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی۔ ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں وہ سب مکیہ صورتیں کہلاتی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ سورۃ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنا، شروع کرنا، افتتاح کرنا یا آغاز کرنا، اور اس صورت کے ساتھ ہی اللہ نے اپنے قرآن کو شروع کیا، اور اسی صورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس صورت کے 25 کلمات ہیں اور 113 حروف ہیں۔ اس صورت کے بغیر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نماز جب امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، اگر بندہ ام القرآن نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ادھوری اور ناقص رہ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا بندہ سورۃ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کہ میرا بندہ تو پھر اللہ اپنے بندے سے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، کہ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں ہے میں نے سورۃ فاتحہ آدھی اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کر دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے سے صحابہ نے نماز پڑھنی ساتھ شروع کر دی۔ آپ کو بہت دشواری پیش آ رہی تھی۔ آپ نے جب نماز پوری کی اور کہا کہ اس طرح نہ کیا کرو، جب امام قرات کرے تو فاتحہ پڑھے تو اس کے پیچھے چپکے پڑھ لیا کرو، اور جب وہ قرات کرے یا قرآن پڑھے تو وہ خاموشی سے سنا کرو۔ جبریل علیہ السلام ایک دن رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم آسمان سے زوردار آواز آئی اور دروازہ کھلا، اور ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگا کہ آپ کو خوشخبری ہو، آج اللہ نے آپ کو 2 نور عطا کیے جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے تھے۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ صحیح بخاری شریف میں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو ایک لڑکی آئی اور آ کے کہنے لگی کہ قبیلے کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے، کوئی آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جا کر کے کوئی دم کرے تو وہ ٹھیک ہو جائے؟ تو کہنے لگے ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی گیا اور اس نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کی تو وہ سردار بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس نے ہماری دودھ کے ساتھ بڑی دودھ ہمیں دیا بہت زیادہ، اور ساتھ 30 بکریاں بھی دیں۔ تو میں نے کہا ان ساتھیوں سے کہ ابھی اس بات کو ایسے ہی رہنے دو۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح قبیلے کے سردار کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا، اور اس نے ہمیں 30 بکریاں دی۔ تو آپ نے مسکرا کر کہا کہ تم نے ٹھیک کیا۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو تو سورۃ فاتحہ کو ضرور پڑھو، کیونکہ 7 مثانی ہے، بار بار دہرائی جانے والی صورت ہے۔ اس کو کنز بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی، اساس القرآن بھی، سورہ حمد، قرآن عظیم، شفا، رقیہ۔ اس کے بہت نام ہیں جو اس کی فضیلت کو ظاہر کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں میں اس کو پڑھنا اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا بہت احسن ہے۔ نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت جو ہے دوسری صورتوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے، کیونکہ سارے کا سارا کلام اللہ کی فضیلت والا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ سے مراد نماز ہے،
اور قرات کو صلات بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے نماز میں قرات کی جو عظمت ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ قرات نماز کا اعلیٰ رکن ہے، اس لیے کہ عبادت کا نام اس میں لیا گیا ہے، اور اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ میرے بندے کے درمیان عادی ہے کہ اس کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا، قرآن میں آتا ہے کہ قرآن میں نماز میں اتنا پڑھو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ جس طرح کہ اب ہم لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، تو جتنا آسانی سے پڑھا جائے، جب تک دل لگے قرآن میں اس کو تب تک پڑھو، اور جب دیکھو کہ آپ کی طبیعت پہ بھاری محسوس ہو رہا ہے تو قرآن کو بند کر دو، کیونکہ قرآن کو محبت سے پڑھنا سب سے بہترین کام ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، میرے بندے اگر تم مجھ سے باتیں کرنا چاہو تو تم قرآن کو کھول لیا کرو، یعنی اللہ سے بات کرنا قرآن کا پڑھنا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ انسان جب قرآن پڑھتا ہے اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر سایہ فگن ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے جو اس کو سیکھتا ہے۔ اگر کوئی اٹک کے پڑھتا ہے تو اس کو دوہرا اجر دیا جاتا ہے، اور آسانی سے پڑھنے والا تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ مگر یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری اس میں اٹک ہوتی ہے تو شاید کہ اللہ ہم سے ناراض ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جب کوشش کرتے ہو، بار بار کوشش کرتے ہو، تو پڑھتے ہوئے اگر تم اٹک جاتے ہو تو اس میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ میرے بندے نے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے قرآن کا راستہ چنا، اور اس میں وہ کوشش بھی کرتا ہے۔ تو اللہ چاہے تو کسی بھی نیکی کے اوپر اللہ انسان کو بخش دے، اور اس کی رہنمائی جو ہے وہی آیت اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ قرآن تو سراسر ہدایت کا سرچشمہ ہے۔